بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یوں تو آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی برکات سے کوئی بندہ بھی ناواقف اور لا علم نہیں۔ اس آیت الکرسی سے لوگوں نے ہزارہا مصائب کو دور کیا، لاکھوں کے حساب سے حاجات کو پورا کیا، اور ہر وہ مشکل، ہر وہ مصیبت جس سے انسان کا نکلنا بہت مشکل اور ناممکن ہو، یہ آیت الکرسی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان آفات اور مصیبتوں سے، خصوصاً جنات سے، جادو سے، آسیب سے اور آفاقی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو بندہ آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ وہ کبھی کسی مصیبت، کسی آفت، کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ صدق دل سے آیت الکرسی کو پڑھ کر گھر سے نکلیں، واپس آنے تک تمہاری حفاظت اللہ کے نگہبان فرشتوں کے ذمہ ہوگی جو اس نے مقرر کر رکھے ہیں۔ پوری آیت الکرسی کی فضیلت تو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، کتابیں بری کی بری ہیں اس کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے، لیکن اس کی ایک آیت، ایک جز آیت الکرسی کی ایک جز وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہی بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ابن قتیبہ سے نقل کیا ہے کہ جب ایک آدمی بصرہ گیا تجارت کی غرض سے، بنی کعب کا وہ آدمی، اس نے یہ بات بتائی کہ مجھے بصرہ میں کوئی اور مکان نہ ملا تو ایک ویران مکان پر میری نظر پڑی جس کی دیواروں پر جالے اور چھتوں پر جالے لٹک رہے تھے۔ میں نے اس مالک سے بات کی، مکان کے مالک سے بات کی اور معلومات لی کہ مجھے وہ مکان کرائے پہ دے دے۔ تو اس نے کہا دینے کا تو میں یہ مکان کرائے پر دے دوں گا، لیکن یہ مکان آسیب زدہ ہے اور ایک خطرناک دیو نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس مکان میں جو کہ ٹھہرتا ہے وہ دیو اسے گرا دیتا ہے، اس لیے تم بھی اپنی جان بچاؤ اور اس کی بجائے کوئی اور مکان ڈھونڈ لو ہو۔ میں نے کہا تم مجھے وہ مکان تو دو، اللہ مالک ہے، میں جانوں اور دیو جانوئے۔ میں نے مکان لے لیا۔ رات کو جب تاریکی کے سائے گہرے ہوئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبا تڑنگا خوفناک چہرے کا حامل کالا سیاہ دیو میرے کمرے میں گھس آیا۔ اس کا وجود سر سے پاؤں تک سیاہ تھا اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آ پہنچا تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور جب آیت الکرسی کے اس آخری حصے پہ پہنچا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھنے لگا تو اس کی زبان رک گئی، کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ مسلسل پڑھ رہا تھا۔ جوں میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا وہ بھی میرے ساتھ پڑھ رہا تھا، لیکن اس آخری جملے پہ پہنچا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تو اس کی زبان رک گئی، وہ کلمات نہ دہرا سکا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اس حصے کے پڑھنے سے عاجز آ گیا تو میں نے یہی الفاظ مسلسل دہرانا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ کالا دیو جو میرے سامنے سے ختم ہو گیا، اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو دیکھا کہ جس جگہ وہ دیو کھڑا تھا وہاں ایک جلی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ایک غیبی آواز سنی کہ تم نے رات کو ایک بڑا دیو جلا دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس چیز سے جلا ہے؟ تو غیبی آواز آئی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
یہ آفات، جنات، دیو، مہاتیاں، دیویاں جو بھی انسان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں وہ اس آیت الکرسی کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ اور جہاں بھی کوئی ایسا آسیب زدہ مکان ہو نا، آیت الکرسی سے سہارا لو۔ آیت الکرسی کو سبز یا بلو کپڑے پر لکھ لیں، پاس رکھ لیں، مکان میں لٹکا لیں، کہیں دیوار سے چپکا لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ ایک تو زبان سے پڑھنے کا اثر اور ہے اور لکھ کر پاس رکھنے کا اثر اور ہے۔ زبان سے پڑھا بھی جائے اور لکھ کر رکھا بھی جائے۔ تو میری اپنی ایک بیٹی آپ میں آپ کو سناؤں، اللہ گواہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا ایریا ہے کہ دن 12 بجے بھی وہاں سے چیزیں آفات گزرنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں رات کے اندھیرے میں، برفانی راتوں میں، طوفانی راتوں میں وہاں سے گزرا، اور ہمیشہ آج بھی میرے سرانے ٹارچ ہوتی ہے، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، دن کا اجالا ہو یا رات کے اندھیرے ہوں۔ میں اکیلا سفر کر رہا تھا، کوئی رات کے 10:30-12 بجے تھے اور برف پڑی ہوئی تھی، میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ وہاں سے جب گزرا نا تو میرے رونگٹے ایسے بال کھڑے ہونا شروع کر دے۔ میں نے اسی آیت الکرسی کو پڑھ کر ٹارچ کو جلائے، اور جہاں تک اس کی لائٹ کا دائرہ تھا وہاں تک میں اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ وہاں پہنچتا۔ وہاں پہنچ کر پھر یوں ایسے کرتا جب گھر پہنچا تو حیران و پریشان۔ بہرحال کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں جو آپ بیتی ہیں۔ آیت الکرسی کو 70 دفعہ روز کا معمول بنا لیں، روز کا ڈیلی بندہ، جو کوئی جن، کوئی بودھ، کوئی آسیب، کوئی دیو قریب تک بھی نہیں بٹکے، وہ تابع داری کا اظہار کرے گا۔ اور جو بندہ آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے سارے وظائف سے، سارے اوراد سے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ اس کے اوپر بے شمار ویڈیو بن سکتی ہیں، جس طرح سورہ مزمل پہ بلائی نا، لیکن بات یہ ہے کہ اہلیت کو دیکھ کر، قابلیت کو دیکھ کر بات کی جائے، بتائی جائے تو وہ زود اثر ہوتی ہے۔ اسی آیت الکرسی سے بڑے بڑے معاملات کو حل کیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ 87 سے لے کر ابھی اس موجودہ حالت تک کتنے بڑے بڑے جنات والے لوگ آسیب زدہ بے ہوشی کے عالم میں لائے گئے، تو اس آیت الکرسی نے یہ کمال کر دکھایا کہ وہ بے ہوش بندے ہوش میں آ گئے۔ میرے پاس ایک لڑکی لائی گئی، میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، چکبیلی خان سے لائی گئی، 7 دن سے بے ہوشی، 7 دن سے ڈسٹرکٹ اسپتال والوں نے، مختلف اسپتال والوں نے اس کو کیا کر دیا، کوشش کی، نہیں۔ اور آیت الکرسی کا ایک لفظ جو ہی میری زبان پہ آتا ہے نا، بے ہوش بندہ۔ میری اپنے ایک ماموں کی بیٹی اسلام آباد کمپلیکس میں سی ٹی اسکین تک اس کی ہر ڈاکٹر نے، نیورو سرجن نے تشخیص کی، بول نہیں رہی تھی، اور میں ان ڈاکٹروں کے سامنے، سائنس کے سامنے بے بس تھا۔ لیکن جب ڈاکٹروں نے بے بسی کا اظہار کیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں اس کی تشخیص کروں۔ وہ بڑی حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے، اور میری اہلیہ محترمہ بھی میرے ساتھ ہی، تو میں نے کہا میں اپنی ڈاکٹری شروع کر دوں۔ تو میں نے جب آیت الکرسی بس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا تو اس نے اپنے بالوں کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اسپتال کے سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ میں نے کہا یہ ہے ڈاکٹری، آؤ تمہارے نیورو سرجن سب کو بلا کے لاؤ، سی ٹی اسکین کر لو، جو بھی تشخیص کرنی ہے کر لو۔ 2 باتوں کا علاج ہے کہ جادو اور دوسرے جنات کا، یہ ڈاکٹروں کے پاس، حکیم کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یہ ہے تو اللہ کے کسی اللہ کے کسی عارف کے پاس، اور جو کلام پاک کا قاری ہو، اس کو اپنی ورد زبان رکھتا ہو، اس کے پاس ہے۔ وہ بڑے بڑے حیران رہ گئے۔ جو بچہ متاثرہ ہو یا جو بھی بڈھا جوان جو بھی ہو، اس کے ہاتھوں کے یہ پوروں پہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 کے 10 انگلیوں کے ان پوروں پہ لکھ دو رات کو، اور صبح اٹھ کے دیکھو، اگر الفاظ مٹے ہوئے ہوں وہ جو یا اللہ لکھیں گے، سمجھ لیں کہ اس کے اثرات کافی گہرے اور پختہ ہیں،
اور جب تک وہ الفاظ نہ مٹیں اسی طرح جیسے لکھیں گے اسی طرح رہے تو پھر سمجھ لے کہ اثرات ختم ہو گئے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید کچھ آپ سے بیان کروں گا 2-4 قسط میں، تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اس قرآن کو اپنا معمول بنا لو۔ بار بار یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے، سب سے بڑا وظیفہ وہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، بے شمار مرتبہ اس کا میں احسان مند ہوں، جس نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ آج بھی قرآن پاک کو ایک سپارہ یا پونا سپارہ دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ بہت بچپن میں اس کو یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، لیکن میرے ایک محترم مشن تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا نہ چھوڑنا، اس کو ہمیشہ دیکھ کر پڑھنا، حافظ تو ہو ہی ہو لیکن اس کو دیکھ کر پڑھنا، اور دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے میں بڑا کمال ہے، بڑی چاشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی۔